السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ جب کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، کوئی کسی سے سامنے والے سے غلط حرکت ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو عام طور پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ آنا فی نفسی ہی اتنا برا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غصے کے وقت ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، غصے میں ہم کس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ آیا ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھ پاتے ہیں، یا اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ دیتے ہیں اور سامنے والے کی شان میں الٹی سیدھی باتیں اور غلط سلط جملے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اصل سوال ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آتا ہے تو وہ اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، اس کی زبان جو ہے قابو میں نہیں رہتی ہے۔ غصے کی حالت میں جو منہ میں آیا وہ بک ڈالتا ہے۔ ایک شخص کو اپنی بیوی پر غصہ آ جائے تو وہ اس کی عزت کا خیال نہیں کرتا، سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے خاندان تک کو جو ہے لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ تمہارے خاندان میں تو بس ایسا ہی ہوتا ہے، تمہارے خاندان والوں نے تمہیں کوئی تہذیب ہی نہیں سکھائی، تم ایسے ہی ہو، تمہارے خاندان والے ایسے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے بچوں پر غصہ آتا ہے تو وہ نامناسب انداز اختیار کر لیتا ہے اور بچوں کو بری طرح ڈانٹ پڑاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور بچوں کے اندر ایک عجیب طرح کا خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی استاد ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی طالب علم کو، کسی شاگرد کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اس پر اسے غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے جملے اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس سے اس طالب علم کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہے ہی نہیں کما، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا، تو آگے نہیں بڑھ سکتا، تیرے بس کا نہیں ہے۔ اس طرح کے وہ جملے کہتا ہے اور اپنے شاگرد کی، اپنے اس طالب علم کی ہمت توڑ دیتا ہے اور اس کا مستقبل اس کے لیے اندھیرا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی باس ہوتا ہے اور اس کے کسی ملازم سے، کسی ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کوئی سامان لا رہا ہو، وہ گر جائے، چائے لا رہا ہو، ٹھوکر لگ جائے، کوئی اس طرح کی اس سے غلطی ہو جائے، تو وہ اسے ایسے جملے سنا دیتا ہے، ایسا کوستا ہے اس کو کہ بیچارہ وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ تم سے تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں، تم تو ہو ہی ناکارہ اور نکمے۔ اس طرح کے جملے وہ اس کو کہہ ڈالتا ہے اور اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ غرض یہ کہ اکثر لوگ غصے کی حالت میں اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ پر، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے۔ لیکن یہ رویہ بتاتا ہے کہ آپ کی اصل شخصیت کیسی ہے۔ جس وقت آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کا مزاج اچھا ہوتا ہے، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، اس وقت آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں وہ اصل آپ کی شخصیت کو نہیں بتاتے۔ اس وقت تو آدمی اچھا ہی بولتا ہے، میٹھا بولتا ہے، اچھے الفاظ نکالتا ہے، اچھے جملے نکالتا ہے، اس سے آپ کی اصل شخصیت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ کی اصل شخصیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ غصے کی حالت میں اپنی زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں، اس پر قابو آپ کا ہوتا ہے کہ نہیں، یا آپ اپنی زبان کو بے قابو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں۔ جو اچھے انسان ہوتے ہیں، واقعتاً اچھے ہوتے ہیں، وہ غصے کی حالت میں بھی اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ وہ ڈانٹتے بھی اگر ہیں تو ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جس میں سامنے والے کی ذلت نہیں ہوتی ہے، اس کو بے عزتی محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ آدمی کی اصل شخصیت کی پہچان غصے کے وقت میں ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص نارمل حالت میں بہت اچھے سے پیش آ رہا ہے اور اچھا رویہ اختیار کر رہا ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ غصے کے وقت ہمارا رویہ کیسا ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے، ہم سے تو چپ نہیں رہا جاتا، غلط بات ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن انہیں کوئی بتایا کہ بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو اچھی بات ہے، جو من پسند بات ہے، جو بات ہمیں خوش کر رہی ہے، اس میں برداشت کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ تو ہے ہی میٹھی بات، اچھی بات، وہ تو ہمیں پسند آ رہی ہے۔ برداشت تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ آپ اپنی پسند کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف جب کوئی بات دیکھتے ہیں، کوئی کام دیکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ تو یہ ہم سب کو سوچنے والی بات ہے، ہم سب کے لیے
اور اس پر ہمیں تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں بھی غصہ آتا ہے اور ہم بھی اس طرح غلط ریئیکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کر پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غصے کے وقت میں بھی ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.